آج جمعہ ہے اور آپ کو جمعہ مبارک ہو، لیکن یہ جمعہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے اہم ایشوز اور بہت سے اہم فیصلے جمعے کے دن ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ کبھی مسلم لیگ نون پر بھاری پڑ رہا ہے اور کبھی تحریک انصاف پر یہ جمعہ ہمیں بھاری پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہم عمران خان صاحب کی نااہلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی، لیکن اس خبر کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر شاید ہمارے میڈیا میں بات نہیں ہو رہی یا وہ کھل کے ان موضوعات پر بات نہیں کر رہے، لیکن آج ہم ان موضوعات پہ ذرا کھل کے بات کریں گے۔ بہت مختصر سی بات ہوگی لیکن بڑی ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ ان کی تجزیے اور تبصرے آپ سنتے رہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ یہ جو توشہ خانہ یہ اصل میں ہے کیا؟ توشہ خانہ بیسیکلی یہ کیبنٹ ڈویژن اس کو گورن کرتا ہے۔ یہ جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین حکومتی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے سربراہان مملکت پاکستان کا دورہ کرتے ہیں یا آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی سطح پہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ قانون نکالا گیا آفیشلی کہ آپ اس میں سے جو پسند ہیں اس کی ایک نامینل قیمت دے کے ان تحائف کو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل کبھی پبلک نہیں کی گئی۔ جب اس ملک میں رائٹ آف انفارمیشن کا قانون بنا تو بہت سارے شہریوں نے، صحافیوں نے اس قانون کے تحت تفاصیل مانگی جو شوکت عزیز کے دور کی ملیں، اور پھر اس سے پہلی دفعہ وہ ظاہر ہوا کہ اتنی جو بھاری مالیت کی چیزیں ہیں، برانڈڈ چیزیں ہیں اور جو بڑے بڑے عمراء استعمال کرتے ہیں، وہ معمولی پیسوں کے عوض وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھ لی گئیں۔ تو اب یہ اس پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے اس میں یہ کیا کہ ایک تو انہوں نے جو ریزرو پرائز تھی اس کو بڑھایا 50% تک، لیکن انہوں نے ایک کام بڑا منفرد کیا، وہ یہ کیا کہ وہ انہوں نے یہ تحائف لیے اور پھر انہوں نے عالمی مارکیٹ میں بیچ دیے۔ تو وہ بہت سارے تحائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر انکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی اگر سعودی عرب کا شاہی خاندان یا یو اے ای کا بنا رہا ہے تو رولیکس گھڑی ہوگی، لیکن وہ اس کے مخصوص پیس پہ ان کا وہ اوپر سے ایک سیل بھی ہوگی، تو وہ ایک کلیکٹر ویلیو بھی ہوتی ہے۔ جب وہ چیزیں لاہور کے جولر اور دبئی کے جولر تک پہنچے تو انہوں نے رابطہ کیا شاہی خاندان سے کہ یہ آپ کی ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے، تو اس سے پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی جو ہیں وہ متاثر ہوئے، ایک سٹوری بھی بنی اور ڈیٹیل بھی ہوا۔ اچھا، اب جب وہ بیچے گئے تو ظاہر ہے جو پرائز ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ کو 100 روپے کی چیز 20 روپے میں 50 روپے میں مل گئی تو آپ کو انکم ہوئی۔ وہ انکم آپ نے اپنی اینول انکم میں شو کی اور ایف بی آر کے تحت آپ نے ٹیکس زیادہ جمع کرایا، لیکن جو ڈسکریپنسی آئی کہ بیان حلفی جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ہر رکن پارلیمنٹ کے لیے کہ وہ ہر سال اپنے اثاثہ جات کی اور آمدن کی تفصیلات دیتا ہے، اس میں وہ مس ہو گئی، اور یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ تھا جس کے تحت عمران خان صاحب نائل ہوئے۔ اس میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی لیگل ٹیم کی بھی بہت بڑی غفلت ہے، اکاؤنٹنٹ کی، اور جو الیکشن کمیشن اور دوسرے اداروں میں جو ان کی لیگل ٹیم ہے۔ بابر اعوان صاحب بڑے نامور وکیل ہیں، فروغ نسیم تھے، اور ان کے پورا پی ٹی آئی کا ایک لیگل ایک ہے فریٹرنٹی ہے، لیگل ونگ ہے، تو وہاں یہ ایک غفلت رہ گئی۔ لیکن اس میں ایک تو یہ کہ وہ تحائف کو اپنے خریدنا اور ان کو عالمی مارکیٹ میں بیچنا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی ایک لحاظ سے عجیب تھی۔ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ غیر قانونی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ دیکھیے، غیر اخلاقی ہے، اور غیر قانونی اس وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے ریٹرن ظاہر کرنا تھا، ہم نے دیکھا کہ جب آپ کوئی تفصیل اپنی چھپائیں، فیصل واڈا نائل ہوئے، دوہری شہریت انہوں نے چھپائی، بہت سارے اراکین اسمبلی ڈائل ہوئے، انہوں نے اپنی دوسری شادی چھپائی، کئیوں نے اپنی تعلیمی قابلیت چھپائی یا غلط ڈگری دی، اور میاں نواز شریف صاحب نائل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کو ظاہر نہیں کیا، اور ملازمت کے تحت جو تنخواہ انہیں ریسیویبل ہونی تھی انکم وہ ظاہر نہیں کی۔ تو یہ قانون ہمارے اس 1973 کے آئین میں جب اس میں اسلامی دفعات شامل کی گئیں 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو اس میں صادق اور امین، جو میں سمجھتا ہوں آپ سبوک صاحب مذہبی پروگرام بھی کرتے ہیں، صادق اور امین کا ٹائٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا اور غیر مسلموں کی جانب سے دیا گیا تھا۔
اب اس پیمانے کو ہمارے پارلیمنٹیرینز پہ رکھ لیا گیا. پھر اس کے تحت جو یوسف رضا گیلانی نائل ہوئے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, نواز شریف نائل ہوئے, اور عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی اس قانون کو اپیل کر رہی تھی, اس میں ترمیم کر رہی تھی, تو اس وقت ہمارے دوست کئی جو انصار عباسی صاحب سے لے کے مولانا فضل الرحمان کا بتا رہے تھے, اور احسن اقبال اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے قانون, اس 73 کے آئین میں اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب نے تو اس حد تک کہا کہ اگر یہ اس قانون کا وہ بھی شکار ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ اس کی حمایت سے بند نہیں ہوگا, اس کو برقرار رہنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو وہ ترمیم واپس لینی پڑی. یہ نہیں اندازہ تھا میاں نواز شریف کو اور عمران خان صاحب کو کہ وہ اس ترمیم کو کیا ایک دن خود شکار ہو جائیں گے. اب یہ نظر آ رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے, کہ میاں یہ فیصلہ ہو گیا فیصلہ سازوں کے ہاں کہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو دوبارہ سیاست میں انٹری دی جائے گی, اور اس کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ ان کی نااہلیت ختم ہوگی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کی ایک شرط مشرف کے دور میں تھی, BA کی شرط تھی, بہت ساری ایسی رکاوٹیں جو آئین کا حصہ تھیں, اور وہ بڑی آسانی سے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. تو اب نااہلیت کا شکار جب اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہو گئے ہیں, پہلے یوسف رضا گیلانی, اس کے بعد میاں نواز شریف, اور اب آج عمران خان صاحب, تو اب ایک پولیٹیکل کنسنسس جنم لے گا کہ اس قانون میں ترمیم کر کے اور اتفاق ہو جائے گا. تو اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ تو آئے گی بعد میں, لیکن جو میں تھوڑا بہت سمجھاؤں کہ یہ اس ٹرم کے لیے ان کی نااہلیت عمران خان صاحب کی, یہ جو موجودہ اسمبلی کی ٹرم ہے, اگلے میں اگر وہ فریش اپنا فائل کرتے ہیں گوشوارہ اور ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں رکنے, تو اس میں وہ چیزیں یہ ظاہر کر دیتے ہیں, تو یہ ڈسکرپنسی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں, اس کا ایک لیگل پہلو بھی ہے. ظاہر ہے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, تو یہ معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ میں بھی جائے گا, اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ پھر وہاں بحث ہوگی, اور اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیسے نااہلیت جو کی تلوار سیاستدانوں کے سر پہ لٹکتی ہے, اور اس کا شکار مختلف سیاسی پارٹیاں, مختلف وزیر اعظم ہوتے ہیں, لیکن یہ تلوار صرف وزیر اعظم کے سر پہ کیوں لٹک رہی ہے, اور صرف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے سر پہ کیوں لٹک رہی ہے. اس کا دوسرا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسی کو جواز بنا کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو یہ کہا, عمران خان صاحب بھی پیش تھے, اور سوسائٹی میں بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ اب وہ پارٹی صدارت کے بھی اہل نہیں رہے. صحیح. تو اب کیا عمران خان صاحب بھی جب وہ بحیثیت رکن اسمبلی نائل ہو گئے, تو کیا وہ تحریک انصاف کے سربراہ برقرار رہ سکیں گے یا نہیں, یہ بھی ایک لیگل کوسچن. اچھا ملک صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور اب عمران خان صاحب کو اداروں کی جانب سے اس طریقے سے نااہل کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی اداروں کے ذریعے اس طریقے سے نااہلی کا عمل درست ہے؟ دیکھیں, آج جہاں یہ خبر آئی ہے, وہاں کل کی پچھلے 24 گھنٹوں کی یہ بھی خبر ہے کہ برطانیہ جو جمہوریت کی ماں ہے, وہاں ایک وزیر اعظم بھی ریزائن کر گئی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر کئی وزیر اعظم بدلے ہیں, وہ پرفارمنس کی وجہ سے بدلتے ہیں, وہ سیاسی عمل میں پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی حقیقی تبدیلی اس دن آئے گی جب سیاسی عمل کے ذریعے وزیر اعظم یا سیاسی جماعتوں کے سربراہ تبدیل ہوں گے. ابھی تک جو ان کے لیاقت علی خان سے لے کے اور عمران خان تک, وہ سب کے ساتھ یہ آپ چیز کامن دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سب سے ٹف ہے. یہ جلا وطن بھی ہوتے ہیں, پھانسی بھی چڑھتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ان کے کرپٹ اور غدار بھی ہیں, اور ہر طرح کی ان کی جو چھلنی ہے اس سے گزرتے ہیں. تو اس کا میں یہ سوچ, آپ نے جب سوال کیا تو یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اچھے ہیں برے ہیں, یہ عوام کے نمائندے. تو عوام دشمن طاقتوں کی جو نفرت عوام سے ہے وہ عوام کے نمائندے سے ہے. اب اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے کہ یہ اس پولرائزیشن کو, عمران خان صاحب کو دیکھیں, نواز شریف صاحب کو دیکھیں, اور رہنماؤں کو دیکھیں, یہ سیاسی تقسیم کو, معاذرائی کو, نفرت کو اس حد تک لے جاتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ان کو تو کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے کہ ہم اعلی کار نہیں بنیں گے غیر جمہوری قوتوں کا, ہم غیر جمہوریت کنڈے نہیں استعمال کریں گے, لیکن یہ سب ان اقتدار کی ہوس میں, اقتدار کے اصول میں, وہ جو جمہوری اصول ہیں, یہ جمہوری بیانیہ اس کو بھی کردار کر دیتے. خود بھٹو صاحب جو ہیں
وہ مقبول رہنما تھے، لیکن انہوں نے اتنی ڈیوائیڈ کی نیچے جب وہ وزیر اعظم تھے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کہ آرمی کے لیے بڑا ایزی ہو گیا کہ انہیں آ کے اپنے منصب سے ہٹا دیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور پاکستانی سیاست جو ہے وہاں پر بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے، مہنگائی بھی بہت اپنے عروج پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار جو ہے اس کا لاوا بھی بالکل پھٹنے کے لیے تیار ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں مارشل لاء کے کوئی امکانات ہیں؟ مارشل لاء کے کوئی امکانات نہیں، یہ بہت سارے دوست کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، اس 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے مصر اور پاکستان میں، جو مارشل لاء لگا کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں وہ بغیر مارشل لاء کے پورے ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو انوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل، اس کے اندر اگر آپ اوپنلی ایک بظاہر ایک ہم نے سیاسی نظام رکھا ہوا ہے، آئین کی حکمرانی ہے، اگر مارشل لاء یعنی فوج کھلے بندوں آ جاتی ہے تو کئی ہم پہ سینکشنز لگیں گے۔ ابھی ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں اقتصادی پابندیوں کا شکار ہوں گے اور پاکستان کی معیشت میں اس کی سکت نہیں۔ تیسرا جو پہلو ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہمیں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن پوری طرح ہم نے اس کو شکست نہیں دی۔ سوات سے لے کے جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں ٹرموائل ہے، بلوچستان میں ایک صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزمائیں پاکستان کے 2-3 ایریاز میں، تو اس کو مارشل لاء لگا کے جو ان کی فزیکل پریزنس پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوگی اور ان کی جو انوالومنٹ ہوگی اس سے زیادہ، وہ افواج پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے درست نہیں ہو۔ بہت بہت شکریہ طاہر ملک صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے طاہر ملک صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین سنا، اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان کیوں پہلے ڈائلاگ کی میز نہیں سجاتے، کیوں آپس میں مکالمہ نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ کا اتنا زبردست قسم کا فورم تھا، وہاں پر جا کے آپ بات چیت کر سکتے تھے۔ ہمیشہ بات چیت کا عمل اس وقت ہی کیوں شروع ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزرنے پر آ چکا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سارے ایشو ایسے تھے کہ جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ صادق الامین کی جو شق ہے اسے نکالیں، تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام بھی اور تحریک انصاف بھی اور جماعت اسلامی بھی یہ سارے بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس ترمیم کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی اسی ترمیم کے ذریعے ختم ہوئے، اور پھر آج عمران خان صاحب بھی وہی جو معاملہ تھا اس کے ذریعے انہیں نااہل آج انہیں قرار دے دیا گیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا ایک ہی ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ہے پاکستان کے عوام کا ادارہ۔ پاکستان کے عوام جب چاہیں وہ سیاستدانوں کو نااہل کر سکتے ہیں، اور ان کی پارٹیاں جو ہیں وہ عملاً اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جب وہ دیکھیں کہ وہاں کوئی پرابلم کریٹ ہو رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہاں پر اپنا ایک جو شعور ہے اسے کام کرنا چاہیے۔ تو بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جس وقت تک خود ہماری سیاست جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگی، اور سیاست اس وقت مستحکم ہوگی جب ہماری پارلیمان طاقتور ہوگی، آئینی ادارے طاقتور ہوں گے، اور جب وہ طاقتور ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ملک کے اندر جو معاشی اور سیاسی استحکام دونوں ہمارے سامنے آئیں گے۔